نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ادعوني أستجب لكم وإذا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے معاون اور سپورٹر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہو، کمنٹس کرتے ہو اور میرے ویڈیو کو واچ کرتے ہو۔ تو میں تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی تمام حاجات اور ضروریات اپنی در سے پورا کر دے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عید الفطر قریب آنے والے ہے اور آج 25ویں رمضان کی رات ہے، تو لیلۃ القدر کی تقریباً 3 راتیں باقی ہے، جو اس میں تلاش کرنا مومنین اور مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہے۔ تو 2 تو گزر گئے، 21 اور 23ویں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اس 25 اور 27 اور 29 ان تینوں کی شب بیداری کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مغفرت کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں تو ان کو معافی دیتے ہیں۔ لیکن حدیث رسول کے مطابق 4 ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور میرے معاونین اور میرے سپورٹر اور جتنے حضرات مجھے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ان 4 صفات سے محروم رکھیے۔ اللہ رب العالمین ان 4 صفات ان میں پیدا نہ کرے، کہ ان کی یہ بری خصلتیں ہے، اور بری خصلتوں سے بچنا اور ان سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ ہمارے مقصود بھی ہے اور مومن اور مسلمان کی تمنا بھی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے صفات کی توفیق عطا نہ کر دے۔ نمبر 1 وہ انسان ہے جو شراب پیتے ہے۔ شراب تو ویسی ہی حرام ہے، لیکن یہ ایسا ناکار اور بدبخت قسم کی انسان ہوتی ہے کہ جو بھی شراب پیتے ہے تو اسی شخص کو اللہ رب العالمین معافی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین اس کے نصیب میں معافی نہیں لکھتی۔ تو شراب پینا گناہ ہے، اور ایسی گناہ ہے کہ جب صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، آیا آپ اس سے منع نہیں ہو جاتے، منع کرنے والے آپ نہیں ہوتے؟ تو صحابہ کرام نے کہا انتہینا انتہینا، یا اللہ کے رسول ہم اس سے منع ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ اسی دن گلیوں کوچوں میں شراب اسی طرح بہتی تھی جس طرح پانی گلیوں کوچوں میں بہایا جاتی تھی اور بہتے ہیں۔ تو یہ وہ مومنین اور مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت کی تو ان کو تمغہ ملا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کیونکہ انہوں نے شراب پینے سے توبہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین سے بھی دعا کہ اللہ رب العالمین یہ صفت ہمارے اندر کبھی بھی اور قیامت تک اور موت تک یہ صفت ہمارے اندر پیدا نہ کر دے۔ شراب پینے کی توفیق اللہ رب العالمین کبھی بھی مجھے اور آپ کو عطا نہ کر دے۔ اور دوسرا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ جو شخص اپنی ماں اور باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو رمضان المبارک اور لیلۃ القدر میں اس شخص کو معافی نہیں ہو جاتی، کیونکہ ماں اور باپ کے قدموں میں جنت ہے، اور وہ جنت سے
اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ ان کی نافرمانی کے سبب انہوں نے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو مسلمان میں پیدا ہو جاتی ہے تو ان میں ہلاکت کا ذریعہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ صفت پیدا نہ کر دے اور ہم اپنے ماں باپ کے تابعدار بنا دے، اور ایسا دن نہ آئے کہ میں اور آپ اپنے ماں اور باپ کے نافرمان بندہ بن جائیں گا، کیونکہ ماں اور باپ کی نافرمانی میں جہنم ہوگا اور جہنم جانے کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہ صفت بھی ہمارے اندر پیدا نہ کر دے۔ تیسرا رشتہ توڑنے والا ہے۔ جو رشتے توڑتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ یہ جنت جانے کا مستحق نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی مغفرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ رشتہ صلہ رحم روز قیامت اللہ رب العالمین کے پاس، یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جس نے آپ کو پالا ہے تو میں آپ کے پالنے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کروں گا، اور جس کو آپ نے توڑا ہے تو آپ کے توڑنے کی وجہ سے میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو صلہ رحمی پالنا، رشتہ داری توڑنا، رشتہ داری پالنا یہ مسلمان کی صفت ہے۔ ہمارے اندر اللہ رب العالمین ایسا صفت پیدا کرے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہو اور اللہ رب العالمین کا حکم ہو۔ تو رشتہ توڑنا، صلہ رحمی قطع کرنا یہ مسلمان کی صفات میں سے صفت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین وہ صفت بھی ہمارے اندر پیدا نہ کر دے۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ وہ شخص کہ جس کے دل میں اور سینے میں کینہ موجود ہو۔ تو یہ کینہ اور بغض یہ ایسی بیماریاں ہے جو نیکی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ صفت یہ بہت بری صفت ہے اور یہ ناکار مسلمان کی صفت ہے۔ اس کی وجہ سے مومن مسلمان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے اور آپس میں نفرتیں ختم کر دے، محبت کا پروان چڑھا دے، اور ہمارے اور آپ کے دل سے اللہ رب العالمین یہ کینے اور بغض دور کر دے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہمارے دل صاف کر دے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صحابہ بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج آپ کے سامنے ایک جنتی صحابی آپ کے پاس آئے گا۔ تو کچھ ہی دیر میں ایک صحابی آ گیا، تو بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کی پیچھا کر دیا اور ان کے ساتھ 2-3 دن گزاری۔ تو ان سے کہا کہ آپ کون سے عمل کرتے ہو جس سے آپ جنتی صحابی بن جاتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اعمال تو آپ نے دیکھی، لیکن میرے اندر ایک عمل ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے ساتھ کینہ اور بغض نہیں رکھتا، میں تمام انسانوں کے لیے دل صاف رکھتا ہوں۔ تو اس صحابی نے فرمایا یہ وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے اس صفت نے آپ کو جنتی بنایا۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دل میں اور آپ کے دل میں جتنا بھی کینہ ہو، بغض ہو، اللہ رب العالمین ہمیں ان کے تمام صفات سے اللہ رب العالمین ہمیں پاک کر دے، ہمارے دل تمام مسلمانوں کو پاک اور صاف کر دے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دی کہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو لیلۃ القدر کی دن بھی مغفرت نہیں ہو جاتی۔ ایک شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کی نافرمان، تیسرا رشتہ توڑنے والا، اور چوتھا جو ہے وہ کینہ اور بغض کرنے والا۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی کہ ان 4 صفات سے مجھے اور آپ کو نجات عطا فرما دے، اور ان 4 صفات سے ایک بھی صفت ہمارے اندر اللہ رب العالمین پیدا نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کے دن اور لیلۃ القدر کی رات، ان کی عبادت، ان کی درجات، ان کے ثواب، ان کی مرتبے اللہ رب العالمین مجھے بھی نصیب کر دے اور آپ کو بھی نصیب کر دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔